اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. ایک حدیث ابھی سنانا چاہتا ہوں. لکھنے والا کون؟ امام نسائی. کتاب کون سی؟ سنن نسائی جلد دوم صفحہ 310. لکھنے والا کون؟ امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی بن بحر النسائی الشافعی السنی. راوی کون؟ اخبرنا سواد بن عبد اللہ قال وحدثنا مرحوم بن عبد العزیز عن نبی نعامہ وعن نبی عثمان النہدی وعن نبی سعید الخدری قال قال معاویت. حدیث پڑھتا کبھی سنو پھر پڑھو سند کو. سند بھی کبھی کام آ جاتی ہے. سند سے بھی کبھی مردہ زمین زندہ ہو جاتے ہیں. پورے پانچ دن باپ کے نام کی برکت سے 5 راوی لے آیا. سنو کہ اخبارنا. کبھی یہ حدیث کا طالب علم ہو نا اسے معلوم ہوتا ہے یہ سند کیا شے ہے. جس استاد سے میں نے پڑھا تھا نا وہ مجھے کہتا تھا راوی کو بیان کیے بغیر حدیث نہیں سنانی. کیا سناؤں میں آپ کو. ان کی ایک بات بھی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ابھی سنانا چاہوں گا. پہلے حدیث سناؤں گا. حضرت کو میں نے تھکا دیا کہتے ہیں تو سنا نا تو آ رہا ہے. تو پھر میں نے کہا چلو میں چلوں گا. تو حضرت کا شکر گزار ہوں لیکن یہ تھکنا نہیں. یہ حدیث مصطفیٰ ہے. یہ میلاد مصطفیٰ ہے. ذرا سنو. اخبارنا سوار بن عبد اللہ قال وحدثنا مرحوم بن عبد العزیز عن نبی نعامہ وعن نبی عثمان النہدی. اخبارنا سوار بن عبد اللہ قال وحدثنا مرحوم بن عبد العزیز عن نبی نعامہ وعن نبی عثمان النہدی وعن نبی سعید الخدری قال قال معاویت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج على حلقۃ یعنی فی اصحابہ قال ما اجلسکم قالوا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا علینا بکا قال اللہ ما اجلسکم الا ذالک قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذالک قال اما انی لم استخلفکم تہمۃ لکم وانما آتانی جبرائیل فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ. اب ذرا اس حدیث کا ترجمہ بھی ٹھنڈے دل سے سن. اچھا کبھی سنو حدیث خالی پڑھی گئی ہے ترجمہ نہیں ہوا. نعرہ لگایا. اور نعرہ کسی عام بندے نے نہیں کسی طالب علم نے یا عالم نے لگایا. تو مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آتا جس میں کہتے ہیں ذرا نام ہو یہ مٹی بڑی درخیز ہے ساٹھی. یہ پھر آپ کی ہری مرغی مٹی. یہاں تو علماء ہی پیدا ہوئے. جدھر دیکھا فلاں ہزاروی فلاں پورے پنجاب کو چمکایا وہ ہزار. جنہوں نے کراچی کو چمکایا وہ ہزار. جنہوں نے انگلستان کو چمکایا وہ ہزار. جنہوں نے عشق مصطفیٰ کا پیغام دیا وہ ہزار. یہ آپ کا علاقہ ذرا نام ہو. اب سنو راوی کون؟ آخری راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم مجھے کس نے سنایا مجھے کس نے پڑھایا مجھے کس نے بتایا مجھے کس نے سکھایا مجھے کس نے پڑھایا. کہتے ہیں امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
دو چار باتیں کر کے ختم کروں گا، یہ حدیث پوری سنا کے آپ کو. مجھے یاد پڑتا ہے جس استاد سے میں پڑھا ہوں نا زیادہ. ویسے تو آپ کو معلوم ہے بہت ہی دیر لگ جاتی پڑھنے میں، بڑے بڑے اساتذہ کی خدمت میں زانو تلمس طے کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ بھی، ہم جیسے جو اتنے زیادہ پختہ نہیں ہوتے وہ بھی. تو جن سے میں زیادہ پڑھا ہوں پھر مجھے ان کی بیعت کا بھی شرف حاصل، پھر مجھے ان کے ساتھ پڑھانے کا بھی شرف حاصل، پھر ان کی مہربانیوں کا بھی کوئی شمار نہیں. خود سید تھے، خود عالم تھے، خود حافظ تھے، خود قاری تھے، خود محدث تھے، خود فقیہ تھے، خود شاعر تھے، خود قرآن پاک کی تفسیر کے بہت ماہر تھے. اور میں ان سے پوچھتا رہتا تھا، فرماتے ہیں مجھے فلاں فلاں تفسیر کی کتاب حفظ ہے، فلاں فلاں تفسیر کی کتاب حفظ ہے. شاعری میں اردو میں شاعری کرتے، فارسی میں کرتے، عربی میں کرتے. اور تھے جس مکتب کے، وہ مکتب طریقت میں اور تھا، لیکن تھے اول و آخر رضوی. رضوی یا رضوی، وہ کہتے تھے رضوی. بعض نے کہا راہ کے زیر سے پڑھو، ہم دونوں پڑھ جاتے ہیں. حضرات ذرا غور فرمائی، انہوں نے ایک عالم دین وہ ساتھ میں 2-4 جلسے کراتے تھے اپنے آستانے میں، بہت بڑا آستانہ، ان کے والد بھی سید بھی تھے وہ. تو انہوں نے ایک عالم دین کو بلایا، وہ عالم دین بہت پختہ تھے، ان کے والد بھی بڑے پختہ عالم تھے. میں نام نہیں لیتا شاید ان کی شان کے لائق نہ ہو یہ بات. تو وہ ان کی عادت تھی ایک شعر کو بار بار پڑھتے تھے، دہرا کے پڑھتے. انہوں نے جو شان اولیاء کا جلسہ تھا وہ شعر مولانا روم کا پڑھا. وہ کیا ہے جس میں کہتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سالہ تاج بے ریا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گھڑی کسی اللہ کے ولی کے پاس بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے. کہ مولانا روم نے کہا اہل سنت کے سارے بندے مانے بیٹھے کہ سچ کہہ گئے. میاں محمد بخشار پہ کھڑی نے بی سی کے قریب کہا کہ پیر کی صحبت کیا فائدہ دیتی. کہتے صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نہیں، میرے ساتھ نہیں کہتے. میں رک اس لیے پڑھتا ہوں کہ تاکہ آپ کو لفظ سمجھ آ جائے میں کیا بول رہا ہوں. میاں محمد بخش کہتے ہیں صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نماز، ایک ایک سخن شریف ہونا دا کردائی محرم رازو. میں نے کہا یہ جو جنہوں نے پیر دیکھے نہیں نا، جو پیروں کو دن رات پڑھتے رہتے ہیں، انہوں نے سچا پیر نہیں دیکھا. خدا کی قسم دیکھا ہوتا پھر کلام کرنے کے قابل نہ رہتے ہیں. کیونکہ سچا پیر سویا مقدر جگا دیتا ہے، سچا پیر بندے کا ٹوٹا رشتہ رب سے بنا دیتا ہے، سچا پیر بھٹکے ہوئے آہو کو سوئے مدینہ کھڑا کر دیتا ہے. میں سچوں کی بات سنا رہا ہوں. وہ حضرت صاحب پڑھتے تھے یک زمانہ صحبت با اولیاء، پڑھتے رہے. ہمارے استاد صاحب نے نیچے سے ہاتھ جوڑ کے نا ان سے کہا حضور تھوڑا آگے بھی چل پڑو نا. انہوں نے تعجب سے، ان کی طبیعت میں ذرا بڑا نازک مزاجی تھی، پکڑ کے کہتے شاہ صاحب آگے کیا ہے؟ کہتے آگے ہے نا. تو کہتے بتاؤ نا پھر. تو کہتے کبھی یوں پڑھو نا، یک زمانہ صحبت با انبیاء. ولی کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھے 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر. تو نبی کی صحبت میں بیٹھے آصف بن برخیہ بن جائے. غور کرو حضرات، وہ پھر یہ پڑھتے رہے یک زمانہ صحبت با انبیاء. ایک لمحے کے لیے توجہ جاتا ہوں، یک زمانہ صحبت با انبیاء 2-4 مرتبہ پڑھا نا. پھر انہوں نے ہاتھ جوڑے نیچے سے، کہتے مولانا صاحب ذرا آگے بھی چلو نا. وہ کہتے آگے کیا ہے؟ کہتے آگے بھی ہے. کہتے آپ بھی پڑھو. پھر آگے سے وہ حضرت شاہ صاحب فرماتے کہتے یک زمانہ صحبت با مصطفیٰ. 1,24,000 نبیوں کی صحبت میں بیٹھنا اور ہے، مصطفیٰ کی صحبت میں بیٹھنا اور ہے. بڑے بڑے مصطفیٰ کی صحبت میں بیٹھے، ہر کسی کو فیض ملا، لیکن جو غار سور میں 3 دن تک مصطفیٰ کے ساتھ تنہا بیٹھا، اس کا مقام اور ہے، اس کی شان اور ہے. اب مجھے کہنے دو نا، انہوں نے آگے بھی کہا وہ پڑھ اس کو پڑھتے رہنا. انہوں نے فرمایا مولانا صاحب کچھ اور بھی ہے، آگے بھی چلو. آگے تعجب کرے آگے کیا رہ گیا. انہوں نے کہا پھر آگے بتاؤ نا.
تو آگے کہتے ہیں یک زمانہ صحبت با کبریا، تو میں رات کی رات ادھر ہو آیا اس کا بھی حوالہ لگا۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں یہ امیر معاویہ کس کی صحبت میں بیٹھا ہے؟ نہیں سمجھا سکے، نہیں مسئلہ سمجھا۔ یہ امیر معاویہ کس کی صحبت میں بیٹھا بتا دو۔ ابھی پڑھتے ہیں آپ کہ میں نے چند گھڑیاں فلاں کی صحبت میں بسر کی، یہ ہو گیا، یہ مرتبہ پا گیا۔ تو میں نے کہا مصطفیٰ کی صحبت میں جو بیٹھا ہے وہ کیا پا گیا؟ وہ کیا پا گیا؟ عزیزان گرامی قدر، اور پھر ابو سعید خدری وہ لینے گئے حدیث۔ امیر معاویہ مجھے بھی سکھاؤ نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، شگردی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ بہت خوبی۔ ابھی حضرات سنو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحابہ کرام کا مجمع لگا تھا، ذکر و فکر کی مجلس جاری تھی، اسی دوران سرکار آ گئی۔ اللہ کرے کبھی ہم پر بھی کرم فرما دے۔ یہ بلال کے جلسوں کا ایک مقصد یہ بھی مدعا ہوتا ہے کہ ادھر سن کے جاؤ، ادھر آنکھ لگے، ادھر مدینے سے سواری چل پڑے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ خدا کی قسم جو دے رہی ہے نا ادھر سے نہیں، ہماری کمزوری، ہماری طرف سے دے رہی ہے، ادھر تو دریا سمندر بہ رہا ہے۔ کبھی بلا کے دیکھو جو احمد رضا کے خواب میں آئے، جو علامہ بصیری کی قسمت جگانے آئے، جو سادی شرازی کو پڑھانے آئے، جو حضور تاجدار کولڑا کو سنتیں یاد کرانے آئے، وہ کیسے محروم رکھتے ہیں کسی کو؟ سرکار آئے صحابہ کرام کے چوپٹ میں، آتے ہی پوچھا ما اجلسکم، سبحان اللہ، ذرا غور فرمائیے، یہ نہیں فرمایا بھئی تم کیوں بیٹھے ہو، یہ اجلسکم متعدی ہے۔ حضرت سبحان اللہ کہیے، متعدی کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے؟ سرکار نے فرمایا تمہیں کس چیز نے بٹھایا؟ آدھی رات ہو گئی، 9 بجے تقریر شروع کی، 11 بج گئے، مولانا صاحب تو تمہاری جان چھوڑ ہی نہیں رہے تھے، تمہیں کس نے بٹھایا؟ آپ کہیں گے کسی اور شے نے نہیں، نبی کے ذکر نے بٹھایا ہے۔ سرکار بولے صحابہ کرام سے بھئی کس نے بٹھایا؟ گھر بار چھوڑ آئے ہو، ذکر گھر والوں کا چھوڑ آئے ہو، بال بچے چھوڑ آئے ہو، ہر شکل کے نسیاں کے حوالے کر کے ادھر بیٹھے، کس نے بٹھایا؟ صحابی کہتے سرکار دو کاموں نے، ایک یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے سینے میں اسلام کی شمع روشن کی، اس پر اللہ کی حمد کرنے آئے، دعا مانگنے آئے۔ دوسرا یہ ہے مننا، الفاظ سن لو، مننا علینا بک، کی صورت میں ذرا یوں پڑھتے ہیں، ویسے پورا پڑھا جائے تو بے کا ہی پڑھتے ہیں نا، تو یہ حرکت کو پھر جب سکون دیتے ہیں تو سکون کے ساتھ پڑھنے وقف کریں۔ مننا علینا بکا، مننا مننا مننا، قرآن میں کبھی پڑھا مننا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اچھا یہ حدیث جو ہے نا بڑی کتابوں میں آئی، مسلم شریف میں بھی آئی، میں نے نہیں حوالہ دیا، مسند احمد بن حنبل میں آئی ہے، فقیر نے پڑھی ہے، میں نے حوالہ نہیں دیا۔ کیوں جی پوچھیں گے آپ؟ سنو ذرا باریکی کیا ہے۔ امام مسلم حدیث میں کہتے ہیں مننا علینا بہی، احمد بن حنبل اپنی مسند میں کہتے ہیں مننا علینا بہی۔ اب باریکی دیکھو، نسائی کا حال دیکھو، کہتے ہیں مننا علینا بک، سبحان اللہ، کا کما کم، سرکار سامنے ہے، نسائی کہتے ہیں غیب نہیں تھے، مننا علینا بکا۔ صحابی کہتے ہیں سرکار رب نے آپ کو بھیج کر ہم پر جو احسان کیا ہے اس کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں۔ سرکار جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اٹھاؤ، صرف اسی لیے آئے ہو۔ صحابہ کرام نے بیعت زبان قسم اٹھائی، سرکار صرف اسی لیے۔ سرکار نے فرمایا تم سے قسم اٹھوائی، جھوٹا نہیں جانا، تہمت نہیں لگائی۔ سرکار قسم کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارا یہ عمل کتنا قیمتی ہے۔ سرکار کتنا؟ فرمایا انما آتانی جبرائیل، ابھی ابھی جبرائیل آئے ہیں،
مجھے خبر دی ہے تیرے چاہنے والوں نے جو ادھر محفل سجائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ اتنا راضی ہو گیا ہے کہ آنے والے ہر شخص پر رب فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے ناز کر رہا ہے مبارک. اب غور کرو گے یہ میلاد کی مجلس مدینے میں سجے رب ذوالجلال کے مباحات کے لائق ہو جائے تو ادھر سجے. اعلیٰ حضرت ایک مقام پہ لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ماد بن عدنان جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جدات میں سے ایک بزرگ ہوئے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اولاد میں بڑے بندے دیے نا اور ان کے پاس 40 جوان جمع ہوئے. 40 جوانوں نے اتفاق ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر انہوں نے جا کے ان پر تسلط چاہا. وہ الفاظ ادھر اور لکھے ہیں میں ذرا بچ کے کہتا ہوں. تو انہوں نے ان کا مال لے لیا. ماد بن عدنان کے 40 جوانوں نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر حملہ آور ہوئے اور ان کا مال لے لیا. تو موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے آپ باقاعدہ حیات تھے. انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے مال لے لیا ان کا. جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ کہتے ہیں دعائے ضرر کی. دعائے ضرر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے دعا کی نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ان کے لیے یہ دعا نہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زمانہ دیکھو کب گزرا. ماد بن عدنان کہاں ہے؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پشت میں آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو سرکار سے قریب 2000 سال پہلے گزر چکے. 2000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام نے ان 40 جوانوں کے لیے دعائے ضرر کی کہ مولا یہ میری قوم کے اتنے مال کو لے گئے ہیں ان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے. ادھر سے جواب آیا. دعا نبی نے کی. کس نبی نے؟ جو کئی نبیوں کا سردار موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ید پیدا والا عصا والا ڈنڈے والا نبی فرعون کے ساتھ جو ٹکرایا وہ نبی جس کے سامنے 1,60,000 جو بڑے بڑے جادوگر تھے ایک ہی ڈنڈے کے اندر اس کے خاتم ہو گئے. جن کا جادوگروں کا زور تھا سب اللہ کے چاہنے والے ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کرنا چاہیے مولا ان کے لیے دعائیں ضرور. اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے لیے دعا نہ کر. موسیٰ علیہ السلام نے وہ دعا تکلیف دے دعائیں ضرور نہ کر. موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مولا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ان کی نسل میں سے وہ نبی آخر الزمان آئے گا. سبحان اللہ ان سے آگے آئے گا ماد کی نسل سے. ان 40 میں سے تو نہیں ہو سکتا کیونکہ سرکار کی جن کا نسل سرکار کا جس کا نور جس کی پیشانی میں رہا ہے اس کے اندر تو یہ خصلت ہو نہیں سکتی. وہ اس قوم کے 40 تھے. رب نے فرمایا ان کے لیے دعائیں ضرر نہ کر. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا کیوں؟ فرمایا انہی کی نسل میں سے وہ اللہ میرا آخری نبی محمد آئے گا اور اس کی امت آئے گی جس کے تھوڑے عمل پر میں راضی جو میرے تھوڑے عمل پر خود راضی میں ان کو ایمان کی بنیاد پر جنت میں داخل کروں. ابھی سرکار آئے نہیں. ان کے متعلقین کا بھی رب کے ہاں خیال رکھا جائے. ان کا خیال رکھا جائے تو جو نبی کا کلمہ پڑھے. دل چاہتا تھا خدا کی قسم رات جاری رہے جاری رہے لیکن وہ جو کہا نا ہو گئی زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے. تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. دفتر تمام کشت پپایا رسید عمر. سبحان اللہ. عزیزان گرامی قدر کوشش بہت کی میں نے کہ کسی طرح مسئلہ حل ہو سکے لیکن پائے تکمیل کو کوشش کے باوجود پہنچا نہیں. دوران گفتگو مجھ فقیر سے جتنی چھوٹی بڑی غلطیاں سرزد ہوئی ہوں اور جانے انجانے کوئی جملہ مجھ سے نظریہ اہل سنت کی مطابقت میں نہ نکلا ہو میں اللہ سے آپ لوگوں سے معافی کا طلب کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں وہی جو میاں محمد بخشار پہ کھڑی نے کی تھی. سبحان اللہ. اس کے ساتھ ساتھ مجھے یاد آیا ہے کہ مولانا طیب ہزاروی صاحب ان کے تمام برادران تشریف فرمائے. پچھلے کوئی 6 ماہ مجھے لگتا ہے یا 8 ماہ ان کی امی جان کا بھی انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. میری ملاقات اس وقت ان سے نہیں ہو سکی. ویسے 3 دن کے بعد تعزیت کرنا اہل سنت کے ہاں جائز نہیں ہوتا لیکن اس کے لیے جائز نہیں ہوتا جو 3 دنوں میں مل چکا ہو.
جو 3 دنوں کے تک ملا ہی نہ ہو، اس کے بعد جب بھی پہلی مرتبہ ملے وہ تعزیت کر سکتا ہے۔ اس لیے میں ان کے لیے تعزیت بھی کرتا ہوں۔ مائی صاحبہ جن کے سارے بیٹے عالم دین ہیں، دیکھ رہا ہوں کیسے گلشن ان کا کھلا ہوا ہے، اور اللہ نے ان کے والد محترم کو بھی عمر خضری دی ہے، اور میں کہتا ہوں اللہ ان کا سایہ دراز سے دراز سے دراز تر فرمائے، اور دعا وہی مانگو سدا بہار نہیں اس باغے کدی خزانہ آوے مومن فیض ہزاراں تائیں ہر کا پھل کھاوے، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔